نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی قابل احترام محترم ناظرین، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ بڑے عرصے کی محنت کے بعد سندھ کے اندر ناموس صحابہ و اہل بیت اطہار جو بل پاس ہوا ہے، ہم اللہ کا اس پر شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام نفوس کو، ان تمام احباب کو انتہائی جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے تھوڑی محنت کی یا زیادہ محنت کی. جتنا جس نے حصہ ڈالا اللہ تعالیٰ ان کو اس سے کروڑوں گنا بڑھ کر زیادہ حصہ عطا فرمائے. جیسے ہمارے ملک کی سرحدیں، اس کی حفاظت اور اس کو بچانا ہمارے ذمے فرض ہے، اور اسی فرض کو ادا کرنے کے لیے اسی اگست کے مہینے میں، جس کو ہم 14 اگست سے یاد کرتے ہیں، ایک وہ رب نے نعمت عطا فرمائی کہ ساری زندگی سر کو ہم سجدے میں رکھ کر گزار دیں تو اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. آزادی بہت بڑی نعمت ہے. ایمان کی بنیاد پہ دیس کا مل جانا، دین کی بنیاد پہ ریاست کا قائم ہو جانا رب کی بہت بڑی نعمت ہے. کمی کوتاہیاں ہر جگہ چلتی ہیں. رب سے دعا ہے کہ جو بھی کمیاں کوتاہیاں اللہ کو معاف فرمائے، اور جو بھی لوگ، چاہے وہ مرد ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ادارے ہیں، جس بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو انتہائی جزائے خیر عطا فرمائے. کہتے ہیں جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. تو 14 اگست کو اللہ نے ہمیں جس آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمایا، اور یہاں پر قرآن کی تعلیمات اور ریاست مدینہ کو قائم کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، باری تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے، کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے. اور اللہ کی شان دیکھیں، 14 اگست کو ہمارے جغرافیائی اعتبار سے حفاظت کا رب نے بندوبست فرمایا، جس کی سرحدیں ہمارے اس وطن کی حفاظت کا ذریعہ بن رہی ہیں، وہ رب نے ترتیب بنائی 14 اگست کو، اور اس میں ہم خوشی کا ایک دن مناتے ہیں. اور ٹھیک اس سے 7 دن پہلے 7 اگست کو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے دین اور ایمان کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان کی حفاظت کرنے کے لیے ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم حفاظت کریں. ان کے ناموس کے لیے ایک بل منظور ہوا جو اس 7 اگست کو منظور ہوا. اللہ تعالیٰ اس پہ تمام احباب جنہوں نے کاوش کیا ان کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے ادارے جس کو بھی ٹریننگ دیتے ہیں، جس پہ اعتماد کرتے ہیں، ہم
دل دماغ سے ان کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے اداروں نے ان کو تیار کیا ہے، ہماری پاک فوج نے ان کو تیار کیا ہے، ہم دل و جان سے ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ بلکہ کئی دفعہ بچے آتے ہیں اور یہ کینٹ پہ مختلف جگہ پر آپ دیکھتے ہیں کہ لگی ہوئی ہیں، بیریئر لگے ہوئے ہیں اور چوکیاں لگی ہوئی ہیں، تو بعض دفعہ بچے نا بڑے روٹ لہجے سے کہ جیسے یہ ہمارے ملازم ہیں، نہیں بھئی ہم ان کے ملازم ہیں، کس اعتبار سے کہ اگر وہ ہماری نگرانی نہ کریں، حفاظت نہ کریں تو ہم کسی اور کے ملازم بنے ہوں، تو ان کی برکت سے ہم بچے ہوں، وہ ہمارے ملازم نہیں ہیں۔ اللہ ان کو اپنے شیان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا تو کسی نے کہا ان کا تو کوئی نیک عمل ہے ہی نہیں، تو آپ نے پوچھا کسی کے ذہن میں ان کا کوئی نیک عمل ہو تو بتائیں۔ کہ یا رسول اللہ ایک دفعہ انہوں نے پہرے کے لیے کچھ وقت گزارا تھا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، تو آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں یہ جنتی ہے۔ تو جو مسلمانوں کی جان و مال کے لیے چاہے وہ سرحدوں پر ہو یا کینٹ پر ہوں یا ہمارے پولیس والے بھائی ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، کئی لوگوں کا ہمیں پتہ بھی نہیں، کئی اداروں کا پتہ بھی نہیں، لیکن ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو اپنے شیان شان جزائے خیر عطا فرما۔ ایک تو یہ گزارش کرنی تھی۔ دوسرے نمبر پہ جیسے ہم جغرافی اعتبار سے جو ہماری ٹیم تشکیل دی گئی ہے اس کو دل و جان سے تسلیم بھی کرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، قدر بھی کرتے ہیں، اور جو ان کے خلاف بولے اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جاتی ہے، اور یہ پاکستان کے آئین میں بھی شامل ہے اور دینی اعتبار سے بھی یہ شامل ہے کہ اس اعتبار سے جو کرے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ تو میرے عزیزو، جو ہمارے اس مٹی کی حفاظت کر رہے ہیں ان کے لیے قوانین، ان کے لیے اتنی اہمیت، اور یہ ضروری ہے، دین کا حکم ہے، اور جو ہماری مٹی سے کروڑوں گنا بڑھ کر ہمارے ایمان کی، ہمارے دین کی، ہمارے قرآن کی حفاظت کرنے والی جماعت، ان کا ناموس اور ان کی عزت کے اوپر کوئی آنچ آئے تو کیا اس کی سزائے موت نہیں ہونی چاہیے؟ جو ملک کے ساتھ غداری کرے تو پاکستان کا آئین کیا ہے جی؟ سزائے موت ہے۔ کئی لوگوں کو سزائے موت ہوئی ہے جنہوں نے ملک کے ساتھ غداری کی یا ہمارے اداروں کے ساتھ غداری کی، تو آئین موجود ہے کہ ان کا سر قلم کیا گیا، ان کو سزا دی گئی، ان کا یہ حق بنتا تھا کہ جو وہ ملک کے اندر فساد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جو جغرافیائی اعتبار سے فساد پھیلائے اس کی سزائے موت ہو، اور جو ایمان کے اعتبار سے فساد مچائے، ایمان کے اعتبار سے صحابہ کرام کی توہین کرے، اہل بیت اطہار کی توہین کرے، تو اس کی سزائے موت نہیں ہونی چاہیے؟ بولی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ 100% ہونی چاہیے۔ ناموس رسالت اللہ کی شان، یہ 7 کا عدد اللہ نے ہمیں بڑا برکت والا دیا ہے۔ ناموس رسالت کو دیکھیں تو یہ بھی ایک تاریخ رقم کر دی گئی، وہ بھی 7 کا عدد تھا، 7 ستمبر، جب ختم نبوت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو توفیق دی، ہمت دی، جنہوں نے اپنی تن من دن کی بازی لگا کر 7 ستمبر کو ناموس رسالت کا بل پاس ہوا، اور اللہ کی شان جیسے اس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، اسی طرح سے 7 ستمبر کو جو ہمارا ناموس رسالت کا بل پیش ہوا ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ کی شان 7 اگست کو ناموس صحابہ و اہل بیت اطہار کا بل پیش ہوا، اور اس کو قرارداد یہ پیش کی گئی کہ جو آج کے بعد اس کے خلاف کوئی جائے گا تو اس کو بھی سزا دی جائے گی، اور اس کو بھی جیسے ناموس رسالت کا قانون بنا ایسے ناموس صحابہ و اہل بیت اطہار کا قانون بنا۔ یہاں پر ہمارے ادارے جیسے فوج یا مختلف سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو جو آ کے کہے کہ یہ تو ملک کے ذات وفادار نہیں ہے، تو ہمارے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حسنین کریمین، کائنات کے سب سے بڑے شہزادے، انہوں نے جن کے لیے پہرا دیا ہو ان کا کیا لیول ہوگا؟
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنو امیہ کے چشم و چراغ ہیں، ان کی شہادت سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمن فرمایا اپنے دونوں بچوں کو۔ حضرت حسن تو داماد تھے حضرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور دوہرے داماد تھے۔ جیسے حضرت عثمان غنی حضور کے دوہرے داماد ہیں، حضرت حسن یہ حضرت عثمان غنی کے دوہرے داماد ہیں۔ تو وہ داماد جن کی حفاظت کے لیے خود کھڑے ہو رہے ہوں تو کیا خیال ہے ان صحابہ کی حفاظت کے لیے ہمیں نہیں کھڑا ہونا چاہیے؟ تو ناموس صحابہ سارے بولیے زندہ باد۔ ناموس صحابہ پاکستان، جیسے پاکستان زندہ باد ہے، پاکستان سے کروڑوں گنا اوپر ناموس صحابہ اور ناموس تحفظ ختم نبوت، یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے عزیزو، جو میری آپ کی جان سے، تن من دھن سے بھی زیادہ قیمتی اور زیادہ اہم ہیں۔ ناموس رسالت کی باری آتی ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا میری امت میں سے سب سے زیادہ رحم دل، سب سے زیادہ نرم دل، ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت کا سب سے بڑا رحم دل جو شخص ہوگا ان کا مبارک نام کیا ہے؟ ابو بکر۔ لیکن جب ناموس رسالت کی باری آتی ہے، ناموس رسالت کی باری آتی ہے، پورے غزوات میں 250 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں، لیکن جب ناموس رسالت کی باری آتی ہے تو 1200 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہاں 250 اور کہاں 1200 کے قریب۔ تو یہ بتایا گیا کہ ناموس رسالت کتنی اہم چیز ہے اور ناموس صحابہ کتنی اہم ہے، یہ اللہ کے محبوب نے خود بیان فرما دیا اپنے عمل سے۔ ایک جنازہ لایا گیا اور کسی بتانے والے نے بتایا یا رسول اللہ یہ بندہ جو فوت ہوا ہے یہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں دل میں بوجھ رکھتا تھا اور کچھ باتیں ایسی کرتا تھا، تو آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت اطہار اور ناموس ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت، یہ تینوں چیزیں حضور کی ناموس، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا جو معاملہ ہے اس کو بچاؤ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام، یہ سارا کل ملا کے ایک مجموعہ ہے۔ اور جیسے ہمارے ادارے فوج، اس کو ہم عظمت پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اور جس کو اللہ قرآن پاک میں اپنے محبوب کی فوج کو اپنی فوج کہہ رہا ہے، اولئک حزب اللہ، میرے محبوب کے جو تربیت یافتہ ہیں، میں اللہ گواہی دیتا ہوں یہ میری فوج ہے، اور میری فوج ہر جگہ غالب آئے گی، ہر جگہ فاتح ہوگی، ہر جگہ عزت پائے گی۔ تو اس لیے میرے عزیزو ایک تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور دعا فرمائیں کہ ایک پروسیس میں ہے، بل جو پیش کیا گیا ہے وہ صدر پاکستان کے دستخط ابھی باقی ہیں، دعا فرمائیں اللہ وہ پروسیس بھی پورا فرمائے اور عافیت کے ساتھ ہماری جان، تن من دھن سے کروڑوں گنا نہیں، اربوں گنا نہیں، جہاں گنتی ختم ہوتی ہے اس سے بڑھ کر صحابہ کرام کی شان اور عظمت اور اہل بیت اطہار کی شان اور عظمت ہمارے دل و دماغ میں نقش ہے۔ مسلمان گناہ گار ہے جیسا بھی ہے، اپنے ماں باپ کی بے عزتی برداشت کر لے گا لیکن ان ہستیوں کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، اس کا ایمان اجازت ہی نہیں دیتا۔ میرے ماں باپ کو کوئی گالی دے دے، میں ایک دفعہ پی ٹی وی پہ پروگرام کر رہا تھا تو ایک شخص نے بنو امیہ کے حوالے سے بات کرتے بیچ میں سے گزرنے لگا کہ وہ ایسے تھے، تو میں نے فوراً اللہ کے فضل و کرم سے پورا دفاع کیا، اور دفاع میں ظاہر بندہ جب دفاع کی بات کرتا ہے تو بعض دفعہ بندہ تھوڑا جذباتی بھی ہو جاتا ہے۔ اب اسٹیٹ کا چینل ہے ہمارا، اب اس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور سارے معاملات دیکھے جا رہے ہیں۔ اب جو ہمارے ہوسٹ تھے میزبان وہ بار بار مجھے اشارہ کریں کہ تھوڑا سا آہستہ، تھوڑا سا سلو، تو میں نے ان کی کوئی اشارے کو ترجیح نہیں دی اور اپنا موقف پورا پیش کر دیا۔ بعد میں مجھے کہنے لگے اتنے سالوں سے ہم پروگرام کر رہے ہیں، اب کبھی جذباتی نہیں ہوئے، کبھی غصے میں نہیں، آج آپ کو ہوا کیا ہے؟
میں نے کہا اللہ کی قسم یہ میرے ماں باپ کو گندی گالیاں بھی دے دیتا میں اس کو کچھ نہ کہتا، لیکن یہ بنو امیہ جس میں سر فہرست سیدنا عثمان غنی، سیدنا ابو سفیان، سیدہ ہندہ اور سیدنا امیر معاویہ اور کتنے بیسیوں صحابہ کرام اس میں آتے ہیں، بھئی ایک یزید نے آ کے بدبختی کی ہے، آپ کا بیٹا کو چوری کر لیتا ہے، ڈکیٹی کر لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کو بھی بدنام کیا جائے، جس نے چوری کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ایک حاجی حج پہ جاتا ہے اور وہ غلطی کر لیتا ہے تو آپ یہ جملہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ حاجی سارے ہوتے ہی ایسے ہیں، تو یہ نادانوں والا جملہ نہیں۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، میں بھی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اب نماز کے بعد ہم سے کوئی حرکت ایسی غلطی ہو جاتی، انسان ہو سکتی ہے، اب یہ کہیں کہ نمازی ایسے ہوتے ہیں یا یہ کہ مولوی ایسے ہوتے ہیں، نہیں میرے عزیزو، جس نے جو غلطی کی ہے وہ غلطی اس کے اوپر صادر کریں۔ آپ کا بھائی، آپ کا تعلق والا کو غلط کام کرتا ہے تو سزا اس کو ملنی چاہیے کہ آپ کو ملنی چاہیے؟ اب اس کی سزا آپ کو دی جائے یا میرے کو تعلق والے کی سزا مجھے دی جائے تو ناانصافی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ میری شان کیا ہونی ہے، میری ذات کے اعتبار سے برا بھلا کیا لے، میرے والدین کی شان میں برا بھلا کیا لے، میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا، درگزر کر دوں گا۔ لیکن جہاں پر ایمان کی بات آ جاتی ہے، جہاں پر یقین کی بات آ جاتی ہے، جن کے صدقے سے ہمیں سب کچھ ملا ان کی بات آ جاتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تحفظ کی بات، تو وہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ صحابہ کرام کے ناموس کی بات آ جاتی ہے، اہل بیت اطہار کی آ جاتی ہے، کسی کی بھی آ جاتی ہے، اس کے بارے میں یا قرآن پاک کی جیسے پیچھے بے حرمتی کی گئی تو پورے 1.25 ارب کے قریب جو مسلمان ہیں، یعنی یوں کہہ لیں کہ ہر چھٹا یا 5واں آدمی مسلمان ہے دنیا میں، اگر ریشو نکالی جائے تو ہر چھٹا آدمی تقریباً مسلمان ہے، الحمدللہ۔ دعا فرمائیں کہ جو باقی ریشو رہ گئی اللہ ان کو بھی مسلمان بنائے، اور اس سے پہلے جو مسلمان ہے ہر چھٹا بندہ ان کو حقیقی مسلمان بنائے۔ اس کے اوپر ایک دو گزارش عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہمارا موضوع تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے، ان کی زندگی کیسے گزری، ان کی نصیحتیں کیا تھی، ان کا لوگوں کے ساتھ رویہ اور معاملہ کیا تھا، وہ ہمارا موضوع چل رہا تھا۔ وہ بیچ میں چونکہ اسی ہفتے کے اندر یہ بل پیش ہوا ہے اور یہ بڑی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، تو میں اپنے موضوع کی طرف واپس آنا چاہوں گا۔ اور موضوع پہ واپس آنے سے پہلے ہمارے ساتھ ابھی حج پہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان سے بابر اعظم صاحب، یقین کریں ہم نے اپنے ذہنوں میں بنانے تھے بڑا کوئی متکبر آدمی ہوئے گا، بڑا یہ ایسے ہوگا، یہ ایسے ہوگا، یہ ایسے ہوگا، تو پورے دنیا دار اگے نے۔ اللہ کا واسطہ یہ ہم اپنے ذہن بنانا چھوڑ دیں، ہم نے اپنے ذہنوں میں ایک خیالی پلاؤ بناتے رہتے ہیں نا، یہ خیالی پلاؤ بنانا چھوڑ دیں۔ ریکویسٹ ہے آپ تمام احباب سے۔ ابھی سری لنکا میں اس کا انٹرویو چل رہا تھا تو ہوسٹ کو کیا کہتا ہے، جلدی کرو نماز کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے جا کے۔ بڑی بات یہ وائرل ہوئی ابھی۔ اب اس وقت پوری دنیا میں جو ٹاپ 1 کی ترتیب میں جا رہا ہے کرکٹ کی دنیا میں وہ بابر اعظم ہے۔ اچھا اس نے ایک اپنا نام بنایا اور سارے معاملات جو بھی کیے اس نے، لیکن ہمارے دنیا دار ہے، یہ جو سوچ رکھتا نا یہ دنیا دار ہے، یہ اصل میں سوچ رکھنے والا خود دنیا دار ہے۔ یہ جو سوچ رکھتا ہے نا بندہ کہ یہ بندہ ایسے ہے، اصل میں وہ ایسے نہیں ہے، یہ سوچ رکھنے والا خود ایسے ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ اس بیماری سے میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کو بھی فرمائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف فرما رہے تھے اور طواف کرتے کرتے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا۔ کچھ لوگ اکٹھے ہو کے طواف سے جب فارغ ہوئے نا تو لوگ اکٹھے ہو گئے، لوگوں کو ایک بڑا مختصر خطاب فرماتے تھے۔ جیسے پچھلے جمعے کو میں نے ان کے خطاب کے 3 جملے صرف عرض کیے تھے، امید ہے کہ رب سے سب نے مانگے ہوں گے کہ اللہ ان 3 بیماریوں سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما۔ وہ 3 جملے کیا کیا تھے جی؟ کس سے بچنا؟ ان سے پوچھا گیا کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں؟ اللہ کا ولی۔ کیا بننا چاہتا ہوں؟ ہمارے چھوٹے سے اللہ کے ولی نے بھی ماشاءاللہ یاد رکھا ہوا ہے جی، ماشاءاللہ یہ جنتی پھول بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے۔ کیا بننا چاہتا ہوں؟ حضرت حسین سے پوچھا گیا میں صرف 3 چیزوں کی حفاظت کر لو، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے، بد گمانی، بد نگاہی اور بد زبانی۔ ایسے ہی ایک دفعہ طواف کر رہے تھے
طواف کر کے جب فارغ ہوئے تو لوگ اکٹھے ہو گئے، حضرت کو نصیحت فرما دیں۔ تو بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا جو عبادت اخلاق اور کردار پر اثر نہ کرے، ذرا یہ جملہ آپ بھی دہرا لیں، جو عبادت اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو وہ سوائے مشقت کے کچھ بھی نہیں۔ اس کو اگر آسان جملوں میں کہیں کہ جس عبادت کے بعد آپ کے اخلاق میں تبدیلی نہ آئے تو وہ عبادت نہیں ہے، مشقت ہی ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں، عبادت وہ ہے کہ جس عبادت کے بعد آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے، آپ کی زندگی میں انقلاب آئے، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے واقعی عبادت کی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، ہم ہر کام کرتے ہیں ثواب کے لیے، اجر و ثواب مل جائے۔ ثواب کا لفظ عربی زبان میں یہ صوبن سے لیا گیا ہے۔ صوب عربی میں کپڑے کو کہتے ہیں، تو ثواب کا لفظ کس سے نکلا؟ صوبن سے۔ صوب کسے کہتے ہیں عربی میں؟ کپڑے کو۔ اور کپڑا کسے بنتا ہے؟ تانا اور بانا۔ یہ تانا چلتا ہے، یہ بانا چلتا ہے، ٹکاٹک چلتا ہے تو کیا بن جاتا ہے جی؟ اگر خالی تانا ہی چلتا لے، بانا نہ چلے تو کپڑا نہیں بن سکے گا۔ شریعت نے ثواب دینے کا جو وعدہ کیا ہے وہ کس بات پہ دیا ہے کہ آپ نے ایک عبادت کی، جس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے آسان لفظوں میں رہنمائی فرما دی۔ اس کی میں تھوڑی سی تشریح کرنا چاہوں گا۔ آپ نے ایک عبادت کی، مثال کے طور پر نماز پڑھی، یہ تانا ہے۔ اس کا بانا کیا ہے؟ قرآن نے خود بیان کر دیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز یقیناً انسان کو گناہوں کی دلدل سے نکالتی ہے۔ تو جو نماز مجھے آپ کو گناہوں کی دلدل سے نکالنے میں معاون اور مددگار ثابت ہو رہی ہے، تو سمجھ لیں کہ اس نماز کا ہمیں ثواب بھی ملے گا، اس نماز کا ہمیں نور بھی ملے گا، اور اس نماز کی برکت سے اللہ ہمارے سارے پریشانیوں کو، مسئلوں کو حل بھی فرما دیں گے۔ سمجھائے کہ نہیں بات؟ اللہ اس کی برکت سے ہماری پریشانیوں کو حل بھی فرما دیں گے اور ہماری ٹینشنوں کو ختم بھی فرما دیں گے۔ روزہ رکھا اور اگر نماز پڑھی، نماز گناہوں سے ہمیں نہیں بچا رہی، نہیں نکال رہی، تو پھر ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہم مشقت اختیار کر رہے ہیں۔ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، واعظ و نصیحت سنی یا سنائی، دونوں ہم برابر ہیں۔ عمل جو کرے گا وہ آگے نکل جائے گا۔ یہاں سنانے والا، سننے والا، دونوں کے ہاں جی برابر ہیں۔ اللہ کے ہاں رتبہ کس کا ہے؟ جو عمل والا ہوگا۔ میں عمل کر لوں گا، میں آگے بڑھ جاؤں گا، آپ عمل کر لیں گے، آپ آگے بڑھ جائیں گے۔ تو جمعہ کے لیے آئیں، نماز کے لیے آئیں۔ زندگی میں اگر کچھ تبدیلی آ رہی ہے تو سمجھ لیں کہ ہم اللہ کے ہاں سے اس کا ثواب کما رہے ہیں۔ اگر گناہوں کی دلدل سے نہیں نکلا جا رہا، آنکھوں میں بریک نہیں آ رہی، زبان پہ لگام نہیں دی جا رہی، کانوں کو بند نہیں کیا جا رہا، حرام کے لقمے سے نہیں بچا جا رہا، تو سمجھ لیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو بات فرمائی کہ جو عبادت تمہارے اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو وہ سوائے مشقت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ہم ساری رات کھڑے رہے، جس کو قرآن نے یوں بیان کیا، تسلا نارن حامیہ۔ اللہ اکبر۔ تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، کہ بہت سے مشقت کرنے والے لیکن جائیں گے دوزخ کی طرف۔ تسلا نارن حامیہ، مشقتیں بڑی کر رہے ہیں لیکن جائیں گے کہاں پر؟ دوزخ کی طرف۔ وجہ کیا ہے کہ وہ ثواب والے جو پیٹرن ہے اس کو پورا نہیں کیا، آدھا کیا آدھا چھوڑ دیا۔ نماز پڑھی، نماز کا ٹارگٹ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل سے نکالیں، اس سے نہیں نکالا، تو اس سے ہم نے اپنے آپ کو نکالنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، روزے کا ٹارگٹ دیکھیں، لعلکم تتقون، روزہ رکھا ہے تقوی آنا چاہیے۔ اب روزہ رکھنے کے بعد تقوی نہیں آئے تو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ سوائے بھوکے رہنے کے اور کچھ بھی نہیں کمایا۔ بھوکے رہے ہو، پیاسے رہے ہو، ساری رات جاگتے رہے ہو، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔
حج پہ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ لگے گا کہ جو ہم حج پہ آئے ہیں اللہ سے تعلق بنانے کے لیے ہیں، ہمارا یہ حج رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے؟ فرمایا جس حج کے بعد 2 چیزوں کی تبدیلی آ جائے تو سمجھ لینا کہ رب نے تمہارے حج کو قبول کر لیا ہے۔ پوچھا وہ 2 تبدیلیاں کیا ہیں؟ فرمایا ایک زبان کی تبدیلی، ایک دل کی تبدیلی۔ زبان پہ بھی نرمی آ جائے، دل میں بھی نرمی آ جائے تو سمجھ لینا یہ 2 جگہ کی نرمی، یہ ایک بلشت بھی نہیں بنتی، یہ 2 جگہ کی نرمی تمہیں دنیا آخرت کی ساری خیریں اور بلائیاں اور برکتیں عطا فرما دیں۔ اگر یہ 2 جگہ کی نرمی نہیں ہے تو سمجھ لینا کہ پھر تباہی تباہی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو اس بات کی طرف ہم نے توجہ دینی ہے، ہم کثرت عبادت پہ زور دیتے ہیں، عبادت کا جو مغز ہے اس پہ زور نہیں دیتے۔ تو آج ہم نے نیت کرنی عبادت تھوڑی کریں لیکن عبادت کا رزلٹ نکلنا چاہیے۔ ایک بندہ سارا مہینہ محنت مشقت محنت مزدوری کرتا رہے اور تنہا کی طرف اجرت کی طرف توجہ نہ دے تو اس کو کوئی عقل مند کہے گا؟ سارے اس کو نادان کہیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے، وقت ضائع کر رہا ہے۔ تو ہم عبادت جو بھی کر رہے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ تو مشقت ہوتی ہے، تو مشقت بے معنی چلی جائے گی۔ چاہے صبح گرمی میں اٹھنا پڑے نیند کو قربان کر کے نماز کے لیے، یہ بھی مشقت، سردی میں اٹھنا پڑے تو وہ ٹھنڈ میں جانا وہ بھی مشقت، پھر کاروبار میں لگے ہوئے نظر آ رہا ہے پیسہ آ رہا ہے اس کو چھوڑ کے آنا یہ بھی مشقت، سارا کچھ کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں وہ مشقت، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں وہ مشقت، ہر اعتبار سے کچھ نہ کچھ قربانی تو ہے نا۔ اگر یہ قربانی کر کے ہمیں وہ چیز میسر نہیں ہو رہی تو میرے عزیزو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اسی بات کو دوسرے الفاظ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا تمہیں پتہ ہے کہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے؟ نماز پڑھی تو مسجد میں جاتی ہے، قائم بازار میں ہوتی ہے۔ اسی بات کو تھوڑا اور انداز میں حضرت حسین رضی کے یہ الفاظ ہیں، ذرا دوبارہ سماعت فرما لیجئے کہ فرمایا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کو پتہ کیا مخاطب کر کے نماز سے جب فارغ ہوئے، کیا تمہیں پتہ ہے کہ نماز قائم کرو؟ کہاں جی پتہ ہے؟ تو کہا پتہ ہے نماز مسجد میں پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھی مسجد میں جاتی ہے، اور قائم کہاں کی جاتی ہے؟ باہر والی زندگی میں۔ جیسے نماز کے اندر ہم اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ یہاں پر امام کعبہ بھی آ جائیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو کیا خیال ہے ہم نماز کے اندر یوں ہاتھ بڑھا لیں گے؟ نہیں بڑھائیں گے۔ کیوں؟ کہ اب اس میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ اصل میں ایک جملہ یاد کر لیں، نماز کا مقصد، میں نے اپنے استادوں سے یہ جملہ سنا اور بڑا عرصہ پہلے، فرمانے لگے نماز کا مقصد کیا ہے کہ بقیہ زندگی صفت صلاۃ پہ آ جائے۔ یہ جملہ اگر ہو سکے تو ضرور یاد کریں، دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ نماز کا مقصد کیا ہے کہ بقیہ زندگی کس پہ آ جائے جی؟ صفت صلاۃ پہ آ جائے، نماز والی صفت پہ آ جائے۔ صفت صلاۃ کا مطلب کیا ہے کہ نماز والی صفت، جیسے نماز میں دیکھنا اپنی مرضی والا کیا ہو جاتا ہے؟ بولیں صحیح۔ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ سجدے کی حالت میں۔ رکوع میں جاتے ہیں تو کہاں دیکھتے ہیں؟ اپنے پاؤں کو اوپر۔ اور سجدے میں جاتے ہیں تو اپنے ناک کی طرف دیکھنے کا حکم ہے کہ ادھر دیکھنے کی کوشش کرو، آنکھیں بھی کھلی رکھو۔ اور اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو گود میں دیکھنے کا حکم ہے۔ تو دیکھتے ہیں جہاں رب اور اس کے محبوب کی مرضی۔ کھڑے ہوتے ہیں تو رب کی مرضی سے، بیٹھتے ہیں تو رب کی مرضی سے، اور پڑھتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین کی جگہ اتحیات پڑھنا شروع کر دیں یا درود پاک پڑھنا شروع کر دیں تو نماز ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کی جگہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ سورہ فاتحہ کی جگہ ہم سورہ بقرہ پڑھ لیں، لیکن سورہ فاتحہ نہ پڑھیں۔ سورہ بقرہ کتنے پاروں کی ہے؟ 2.5 پاروں کی۔ سورہ فاتحہ کی بجائے 2.5 پارے پڑھ لیے تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز کا مقصد، یہ جملہ آج ہم نے یاد کر کے جانا ہے، نماز کا مقصد بقیہ زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے۔ بولیے سارے۔
اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھی مسجد میں جاتی ہے، قائم باہر کی جاتی ہے بازار کی دنیا میں، کہ اس کا لین دین کا معاملہ 100% حلال، اس کا کرپشن سے پاک اور کسی کو نقصان پہنچے اس سے پاک، بدتمیزی سے پاک، عیب چھپا کر کاروبار یہ نہیں کرے گا، جو شریعت نے ایک پورا نظام دیا ہے اس کے مطابق یہ چلے گا، تو یہ سمجھ لے کہ یہ نماز کیا کر رہا ہے، قائم کر رہا ہے، ورنہ خالی سجدے کر کے واپس جا رہا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اپنی زندگیوں میں تبدیلی، انقلاب یہ لانا یہ بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کیا کریں ہم سب، جو ہم نماز کے اندر بھی دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں جی؟ سب سے آخر میں درود پاک کے بعد ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ ہمیں نماز کے قائم کرنے والا بنا۔ حالانکہ نماز تو ہم پڑھ چکے ہیں، ذرا غور فرمائیے گا، نقطے پہ ذرا غور فرمائیے گا۔ جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ نماز کو قائم، یعنی میں سلام پھیر کے جہاں جانے لگا ہوں وہاں مجھے جو یہاں سے لے کے جا رہا ہوں اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جیسے ایک پریکٹیکل ہوتا ہے، ایک تھیوری ہوتی ہے، تو خالی تھیوری سے کام چل جائے گا جب تک پریکٹیکل نہ ہو۔ تو پریکٹیکل کیا ہے؟ یہ رب سے ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن اس نقطے پہ عام طور پہ غور نہیں کیا جاتا۔ کیا پڑھتے آ رہے ہیں بچپن سے جی؟ ربی جعلنی، حالانکہ نماز تو پڑھ چکے ہیں، پھر کیوں یہ دعا مانگ رہے ہیں؟ سمجھایا جا رہا ہے کہ ابھی بس ربی جعلنی کے بعد فوراً کیا کرتے ہیں ہم؟ بولیں صحیح، سلام پھیر دیتے ہیں نا۔ تو رب سے التماس کر کے، گزارش کر کے کہ اے باری تعالیٰ میں سلام پھیر کے تو جا رہا ہوں، فضل فرما دینا کہ میں جا کے اس کو قائم کر سکوں۔ تو آج سے ہم نے گڑ گڑا کے اللہ سے یہ مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں نماز پڑھنے والا خالی نہ بنا، بلکہ پڑھ کر اس کو، دونوں ضروری ہے، پڑھنا بھی ضروری ہے اور اس کو، اور پورے قرآن پاک میں مجھے بتائیں نماز پڑھنے کا حکم آیا کہ قائم کرنے کا حکم آیا؟ تو قائم وہی کرے گا جو پڑھے گا، پڑھے گا تو قائم ہوگی، قیام بغیر پڑھے نہیں ہو سکتی۔ تو آدھا کام پڑھنا ہے، آدھا کام اس کو، دونوں لازم و ملزوم ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ، آدھا جز یہ ہے کلمے کا اور دوسرا جز کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے بغیر بھی گزارا، محمد الرسول اللہ کے بغیر بھی گزارا۔ اسی طریقے سے نماز پڑھنا یہ بھی ضروری اور جا کے اس کو قائم کرنا یہ بھی، دونوں میں سے ایک چیز بھی نہیں ہوگی تو گزارا نہیں ہوگا۔ رب سے دعا ہے کہ جیسے لا الہ الا اللہ کے 12 حروف، محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حروف، لا الہ الا اللہ کے بغیر محمد الرسول اللہ ممکن نہیں، اور محمد الرسول اللہ کے بغیر لا الہ الا اللہ بھی پورا نہیں۔ اسی طریقے سے نماز پڑھنا اور اس کو قائم کرنا یہ دونوں آپس میں کیا ہے؟ لازم اور ملزوم ہے۔ رب سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی بھی اور اس کو قائم کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔